السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کا آخری نبی بنانا تھا، وہ اپنی جوانی سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ ایک ایسا بچہ جس نے بہت کم عمری میں والد، والدہ اور دادا کی جدائی دیکھی، اب اپنے چچا حضرت ابو طالب کی کفالت میں تھا۔ آنے والے برسوں میں یہی بچہ بکریاں چرائے گا، سفر کرے گا، تجارت کے معاملات دیکھے گا، اور پھر مکہ کے لوگ اسے ایک ایسے لقب سے پکاریں گے جو اس کے کردار کی سب سے بڑی گواہی ہوگی۔ الصادق الامین، سچا اور امانت دار۔ یہ کوئی افسانوی قصہ نہیں بلکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے اس دور کے معروف اور معتبر واقعات کا بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کفالت آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے سنبھالی۔ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے۔ اگرچہ وہ خود بہت مالدار نہ تھے لیکن اپنے بھتیجے سے محبت میں کمی نہیں کرتے تھے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب اپنے چچا کے گھر میں رہتے تھے۔ بچپن گزر رہا تھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جوانی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں دنیاوی آسائشیں بہت زیادہ نہیں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک ایسی دولت عطا فرمائی تھی جو دنیا کے کسی خزانے سے بڑی تھی۔ پاکیزہ کردار۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بکریاں بھی چرائیں۔ صحیح بخاری میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ نے بھی؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قرات کے عوض چرایا کرتا تھا۔ ذرا غور کیجئے، جس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں بعد میں پوری دنیا کو ہدایت ملنی تھی، وہ بچپن اور جوانی کی ابتدائی دور میں بکریاں چرا رہے تھے۔ اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محنت کی، لوگوں کے جانور چرائے اور حلال رزق کمایا۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ معمولی کام کو اپنے مقام سے کم سمجھتے ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ حلال محنت عزت والی چیز ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 12 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شام کی طرف تجارتی سفر پر گئے۔ یہ سفر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم مرحلہ تھا۔ مکہ کے لوگ تجارت کرتے تھے اور شام کی طرف سفر بھی کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب بھی تجارت کے لیے سفر کر رہے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اپنے چچا کے ساتھ اس سفر میں شریک ہوئے۔ یہ سفر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے دنیا کو قریب سے دیکھنے کا ایک موقع تھا۔ مکہ سے باہر کے علاقوں کے حالات دیکھنے کا موقع ملا، لوگوں کے ساتھ معاملات کا تجربہ ہوا اور زندگی کے مختلف پہلو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آنے لگے۔ اس سفر کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں ایک مشہور واقعہ بحیرہ راہب کے نام سے بیان کیا جاتا ہے۔ اس روایت میں آتا ہے کہ ایک راہب نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کچھ علامات دیکھی اور حضرت ابو طالب کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں احتیاط کرنے کا مشورہ دیا۔ لیکن یہاں ایک ضروری بات ہے کہ اس واقعے کی تفصیلات کی صحت کے بارے میں اہل علم نے گفتگو کی ہے، کہ اس لیے کہ ہمیں اسے قطعی اور یقینی واقعہ کہہ کر بیان نہیں کرنا چاہیے۔ دین کی بات بیان کرتے وقت یہ فرق رکھنا بہت ضروری ہے کہ کون سی بات صحیح حدیث سے ثابت ہے اور کون سی بات سیرت کی کتابوں میں روایت ہوتی ہے۔ ہم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہوئے احتیاط کریں گے کہ وقت گزرتا گیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب جوانی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھتے تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معاملات، گفتگو اور کردار کو جانتے تھے، اور آہستہ آہستہ سب کے سامنے یہ بات واضح ہونے لگی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عام لوگوں جیسے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جھوٹ سے دور تھے، وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے، کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے، لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے تھے۔
یہی وہ کردار تھا جس نے بعد میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امین بنا دیا۔ مکہ کے لوگ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو الصادق اور الامین کہتے تھے۔ الصادق یعنی سچا اور الامین یعنی امانت دار۔ سوچئے، یہ لقب آپ نے خود نہیں لیا تھا، لوگوں نے آپ کے کردار کو دیکھ کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بعد میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تو بہت سے لوگ آپ کی سچائی سے واقف ہونے کے باوجود ایمان نہیں لائے، کیونکہ ان کے لیے ایمان مفادات اور ضد درمیان آ گئی، لیکن وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کردار کو جانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کی شہرت مکہ میں پھیل چکی تھی۔ آپ تجارت کے معاملات میں بھی حصہ لینے لگے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجارت کی اور لوگوں کے مال کے ساتھ دیانت داری سے معاملہ کیا۔ یہاں ہمیں ایک بہت خوبصورت سبق ملتا ہے کہ اسلام آنے سے پہلے بھی رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا کردار پاکیزہ تھا۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی جھوٹ، دھوکے اور خیانت سے پاک تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے بھی ایک پاکیزہ کردار عطا فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں ایک معزز اور مالدار خاتون تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تجارت کرتی تھیں اور اپنے تجارتی مال کے لیے قابل اعتماد لوگوں کو منتخب کرتی تھیں۔ جب انہیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کی پہچان ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے تجارتی مال کے ساتھ تجارت کرنے کی پیشکش کی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا مال لے کر تجارت کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امانت داری سے معاملہ کیا۔ آپ کی سچائی اور دیانت داری نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر گہرا اثر ڈالا۔ یہاں پھر ایک بات یاد رکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی صرف یہ نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجارت کرنا جانتے تھے۔ آپ کی اصل طاقت امانت داری تھی۔ مال کم یا زیادہ ہو سکتا ہے لیکن کردار کی قیمت بہت بڑی ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تجارت کے لیے جاتے تو آپ کا معاملہ صاف ہوتا، نہ جھوٹ، نہ دھوکہ، نہ غلط بیانی۔ آپ لوگوں کے حقوق کا خیال رکھتے، یہی وجہ تھی کہ آپ پر اعتماد کیا جاتا تھا۔ اگر کوئی مسلمان کاروبار کرتا ہے تو ایسے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تجارت سے سبق لینا چاہیے۔ اگر چیز میں عیب ہے تو بتائیے، اگر قیمت طے ہو تو وعدہ پورا کرے، اگر کسی کا مال ہے تو امانت سمجھ کر رکھے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں صرف عبادت کا طریقہ نہیں سکھایا بلکہ معاملات کا طریقہ بھی سکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا یہ دور دیکھیں تو ایک خوبصورت ترتیب نظر آتی ہے۔ بچپن میں یتیمی، پھر چچا کی کفالت، پھر محنت، پھر بکریاں چرانا، پھر سفر، پھر تجارت، اور ہر مرحلے میں ایک چیز قائم رہی: سچائی۔ دنیا میں مقام حاصل کرنے کے لیے لوگ کبھی مال کو اہم سمجھتے ہیں، کبھی طاقت کو، کبھی خاندان کو، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کردار نے ثابت کر دیا کہ انسان کی اصل پہچان اس کا کردار ہے۔ جس معاشرے میں بہت سی برائیاں عام تھیں وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی پاکیزگی کی وجہ سے نمایاں تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بت پرستی سے دور رہے، جھوٹ سے دور رہے، بدکاری سے دور رہے، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھتے اور امانت داری میں بے مثال تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت تھی۔ آپ ابھی نبی نہیں بنے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے عظیم منصب کے لیے تیار فرمایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچائی دیکھی تو آپ کو اپنے مال کے ساتھ تجارت کے لیے بھیجا۔ آپ نے ان کے مال کے ساتھ بہترین معاملہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیانت داری اور بہترین اخلاقی نے آپ کی شخصیت کو مزید نمایاں کر دیا۔ یہاں سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ایک نئے مرحلے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آگے چل کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زندگی کی سب سے اہم ساتھیوں میں شامل ہوئیں۔ وہ نبوت کے آغاز کے وقت آپ کا ساتھ دنیا میں دینے والی شخصیت بنی، لیکن ایک قصہ آگے کا ہے۔ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 8 سال کی عمر کے بعد سے تجارت تک کی زندگی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔
پہلا سبق یہ ہے کہ حلال محنت میں عزت ہے۔ دوسرا سبق سچائی انسان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ تیسرا سبق امانت داری سے کاروبار کرنے والا اللہ کے نزدیک محبوب عمل کرنے والوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ مشکلات انسان کو ختم نہیں کرتی اگر وہ اللہ تعالیٰ سے جڑا رہے۔ اور پانچواں سبق کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر مرحلہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ذرا اپنے آپ سے پوچھیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو 1,00,000 روپیہ امانت میں دے تو کیا آپ اس میں سے 1 روپیہ بھی بغیر اجازت استعمال نہیں کریں گے؟ اگر آپ دکان چلاتے ہیں اور آپ کی چیز میں عیب ہے تو کیا آپ خریدار کو بتائیں گے؟ اگر آپ سے کوئی وعدہ کرے اور پھر پورا نہ کرے تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ پھر سوچیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں سچائی اور امانت داری کو کس مقام پر رکھا، اس لیے آپ صادق الامین کہلائے۔ یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے اس دور کی کہانی جو تقریباً 8 سال کی عمر کے بعد شروع ہوا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تجارت کے دور تک پہنچا۔ آپ نے یتیمی دیکھی، چچا کی کفالت میں پرورش پائی، محنت کی، بکریاں چرائی، سفر کیے، تجارت کی اور اپنی سچائی اور امانت داری سے لوگوں کے دلوں میں مقام بنایا۔ یہ بھی سفر کا آغاز تھا، آگے وہ وقت آنے والا تھا جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بننے والی تھی۔ غار حرا، پہلی وحی، حضرت جبریل علیہ السلام کی آمد اور نبوت کا آغاز، یہ وہ مرحلہ ہے جہاں سے تاریخ انسانیت کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، ہمیں آپ کی سیرت کو سمجھنے، آپ کی سنت پر عمل کرنے اور آپ کے اخلاق کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔